قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بارش بن کے برسی اور ہمارے لیے وہ بھی عذاب بن گئی، ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، ہمارے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے وہ معمولی سی بارش بھی سیلاب بن گئی ہے، اور لاہور اور شیخو پورہ کے بہت سارے دیہات ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصل ڈوب گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور بہت جگہوں پر اکٹھا کیا ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ایک نعمت کا آج تذکرہ ہوگا اور دوسری کا پھر کسی اور جمعے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں تمہارا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، ٹور ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، جنت تک پہنچانے والی ہیں، وہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر بھی ہیں اور ان سے بہت اچھی امید بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک مال اور ایک بیٹے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بیٹے زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، یہ اس مالک کی بہرحال تقسیم ہے۔ پہلی نعمت مال، مال جیب میں ہو تو ٹور ہوتا ہے کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ مال جیب میں ہو تو بندے دی رونق کی چہرے دی کچھ اور ہوندی، مال جیب میں ہو کپڑوں کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، گاڑی کی صورت کچھ اور ہوتی ہے، موبائل جیب میں ہو وہ تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بندہ حج اور عمرے پر جائے تو اس کا پیکج ہی اور ہوتا ہے۔ یہ مالدار ہے، اس کا پیکج ہوگا اے سی لگے ہیں، کارپٹ بچھے ہیں، ریشمی گدے بچھے ہیں، اور اس کے ماں پاس مال تھوڑا ہے، انہوں سڑکاں دے با دیو کوئی گل نہیں۔ تو مال ایک نعمت ہے، اللہ نے کہا کہ نعمت ہے۔ بندہ بیمار ہو جائے، جس کے جیب میں پیسے ہیں اس کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹر اور ہیں، اور غریب آدمی کے لیے ڈاکٹر اور ہسپتال بھی اور ہے۔ جیب میں پیسہ ہو، آپ کھانے پینے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے لیے ہوٹل اور ہیں اور غریب آدمی کے لیے ریڑیاں۔ کی خیال ہے؟ ہر جگہ پر اس نعمت کے ساتھ فرق آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، بچہ کہے ابو آئس کریم والا آیا ہے تو فٹ 500,000 دا نوٹ نکلتا، جہاں میرا پتر بھج کے لایا۔ بیگم کہتی جناب شام کو آتے ہوئے یہ چیزیں لیتے ہیں، ہم حاضر جی حاضر، کیوں نہیں، گڈی کی وار کے بندہ لے آئے گا، اس نے 3 کہی تھی 10 آ جائیں گی۔ اماں کہتی پتر میری دوائی اماں فکر ہی نہ کر، ہنے آئی، وہ مہینے کی دوائی کٹھی آ جاتی ہے۔ اور اگر پیسے جیب میں نہ ہوں اور بچہ کہے ابو آئس کریم والا آیا تو پٹھے ہاتھ دی ایک چنڈ ہوندی تو پتر او آئس کریم والے ڈبے تو بھی اگاں 2 فٹ۔ کی خیال ہے؟ ہوندا ہے ہمیں کہ نہیں؟ اور اگر بیگم کہے کہ شام کو سبزی لیتے آنا، کوریاں انہوں بھی پانے روز دیہڑی سبزی، حالانکہ کھانی اس نے بھی ہے۔ اور اماں کہہ دے ابو کہہ دے کہ بیٹا دوائی ختم ہو ابو ہن پھر میں کی کراں، پھر میں مک جاں۔ مال کم ہو تو حالت یہ ہوتی ہے، اور مال ہو تو حالت کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق صرف بھی کیا جائے، خرچ بھی کیا جائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس جمعے بات ہو رہی ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، دنیا بھی کما سکتے ہیں، آخرت بھی کما سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کحبۃ، جن کو میں نے یہ مال کی نعمت دی ہے اور پھر وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ دانہ زمین میں کاشت کرتے ہو، 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ان کے اوپر ایک ایک سٹا لگتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ، اور اب تو جو ہائیبریڈ بیج آئے ہیں 200 دانہ 300 دانہ بھی نکل رہا ہے، تو ایک دانے سے 700 دانہ۔ اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ آخرت میں اجر و ثواب اس سے بھی بڑھا کر دے گا۔ تو یہ کس سے حاصل ہوا ہے؟ مال سے۔ مال جیب میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ ابھی سیلاب آیا، سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ رمضان آیا، لوگوں کو سحریاں اور افطاریاں کرائیں۔ حج کا موقع آیا، کسی غریب کو حج عمرے پر بھیج دیں۔ سارا سال بھی خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ کریں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب مال جیب میں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، اے میرے حبیب الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب تو بتا تو صحیح، تو یتیم تھا پھر ہم نے تجھے جمع دی، ووجدک عائلا فاغنا، پھر تیرے پاس مال نہیں تھا تو ہم نے غنی کیا ہے۔ اللہ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ اپنے حبیب سے بھی کیا ہے کہ حبیب تیرے پاس مال نہیں تھا، ہم نے غنی کر دیا اپنے فضل و کرم سے، اتنا مال دیا کہ رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی۔ اس قدر مال اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا اور حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عمر بن عاص ان کے والد محترم، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا، اور انہیں کہا کہ اپنے کپڑے شپڑے تیار کر کے اسلحہ لے کے میرے پاس آ جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیار ہو کر آئے تو اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ میرے عمر کو صحیح سلامت واپس لوٹا دینا اور مال غنیمت بھی عطا فرمانا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلمان مال کے لیے تو نہیں ہوا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے مسلمان ہوا ہوں، آپ نے یہ مجھے کیا دعا دی ہے؟ اللہ کے نبی مجھے شہادت چاہیے، اسلام کی راہ میں میں شہید ہو جاؤں تو اور کیا چاہیے، اور مال غنیمت مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی کہ اللہ میرے عمر کو صحیح سلامت واپس لوٹا اور مال غنیمت بھی دے۔ حضرت عمر نے جب تھوڑا سا شکوہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعمن المال الصالح للرجل الصالح، بندہ نیک ہو اور اس کو اللہ مال بھی دے دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ نیک ہونا شرط ہے، نیک ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مزید نیکیاں کمائے گا۔ ایک ٹانک مدینے ہوتی ہے، دوسری مکے ہوتی ہے، اور پھر وہ پاکستان رات کو پہنچا ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جس کو اللہ نے مال دیا وہ جب چاہتا عمرہ کرتا ہے، جب چاہتا حج پر چلا جاتا ہے، جب چاہتا سحریاں افطاریاں کراتا ہے، اس کے لیے موجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے مال کو نعمت قرار دیا ہے، اور اس کی شان اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ، اوپر سے ہاتھ ایسے دینے والا، خیر من الید السفلی، جو نیچے ایسے ہاتھ کر کے لے رہا اس سے تو بہت بہتر ہے۔ اور فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے وما کان علی ظہر غنا، جو مالداری کی حالت میں کیا جائے، گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہو، جیب میں اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسہ موجود ہو، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ کب کرے؟ جب اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے مال موجود ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین اور اعلیٰ ترین صدقہ ہے جو اپنی ضروریات کے بعد کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، اور جو لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے اللہ بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ اس کی عزت کو بھی رکھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا بندہ دل کا غنی ہے تو اس کو غنی ہی رہنے دو۔
لیکن اگر مال اللہ نے دیا ہے اور مال دینے کے بعد اللہ رب العزت اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو بندوں کے ساتھ آپ حسد بھی کر سکتے ہیں، یعنی رشک، تھوڑا جا ساڑ نہیں بلکہ خوش ہو سکتے ہیں۔ کس بات پر؟ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور تم اس کو دیکھ کر یہ خواہش کرو کہ اللہ اگر مجھے بھی مال ملا تو میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ فرمایا یہ دونوں بندے، ایک خرچ کرنے والا دوسرا نیت کرنے والا، اجر میں برابر ہیں۔ ایک کروڑوں خرچ کر رہا ہے، دوسرے نے صرف نیت کی ہے، اور اللہ نے اجر و ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذہب اہل الدثور بالنعیم المقیم والدرجات الاولی، اللہ کے نبی سارے درجے جنت کے اونچے اونچے مقام اور اللہ کی رہنے والی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لے گئے ہیں، سانو کی لبا، ہم تو غریب آدمی ہیں۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، اللہ کے نبی وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو مال کی نعمت دی ہے، اس مال سے یحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، اللہ کے نبی اس مال کے ساتھ وہ چار کام کر رہے ہیں جو ہم غریب نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک حج کرتے ہیں، نمبر دو عمرے پر جاتے ہیں، نمبر تین جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، نمبر چار اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں تو یہ چار موقع مل ہی نہیں رہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم بھی بہت آگے نکل جاؤ گے، پچھلے پیچھے ہی رہ جان گے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اللہ کے نبی لو اے ذکر تے امیرانوں بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب پھر وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ مال جس کو اللہ دے دے یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، بندے دا کمال جڑا اسی کہہ بینے نا رات دن دی محنت ہے، 40 سال رات دن ایک کیتا نہیں ہے بھراوا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں مال مل گیا ہے۔ کئی لوگوں کی 100 سال زندگی گزر جاتی ہے، اللہ نہیں دیتا، آزمائش ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے آپ کو مال دیا، اور اللہ رب العزت اپنی اس نعمت کا تذکرہ ایک اور طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا ہے، چودھری بنایا، کردہ مرد چودھری ہے۔ کس بات پر؟ ایک تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے چودھری بنا دیا اس کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، دن رات محنت کر کے جو کماتے ہیں وہ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو مرد کی فضیلت کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ۔ اللہ مال دے تو مرد خرچ کرے، اور وہ جو بیٹھے ہیں گھر میں اور بیوی بیچاری محنت مشقت کرتی ہے کہ وہ الٹ کیے بیٹھے ہیں۔ چین سموکر سنا نام؟ کبھی نام سنا چین سموکر؟ وہ میں نے ایک گھر کی غربت کی وجہ سے پوچھا کہ بھائی صاحب کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ چین سموکر ہیں۔ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ایک سگرٹ بوجھ دی نہیں تو نہ ملا لیں دینے، سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، اور بیوی بچے رول رہے ہیں، لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ مرد پھر مرد نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو کہا نا الرجال قوامون علی النساء، وہ مرد وہ ہوتا ہے جو کمائے، اپنا مال حاصل کرے اور بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور جو بیوی سے خرچہ لیندہ ہوئے تنہا آ گئی تو پھر مینوں خرچہ پہلا دے دے، میرا سگریٹ اور پان نہ رہ جائے، تو وہ مرد پھر مردوں والی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مال کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اس مال کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں، ٹرینڈ کی بڑی قیمت ہے نا، یہ فلان چیز ٹرینڈ میں جا رہی ہے، ہوں اس کپڑے دا ٹرینڈ ہے، اس رنگ دا ٹرینڈ ہے، اس موبائل دا ٹرینڈ ہے، اس گاڑی کا ٹرینڈ، یہ ٹرینڈ ہے۔
वो पाकिस्तान में चल रहा है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास बीमार हो गए, अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी मेरे पास माल बहुत है और मेरी वारस एक बेटी है। पाकिस्तान में भी ट्रेंड है। हज़रत साद ने पूछा बकायदा, अल्लाह के नबी सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूं? एक बेटी की करना उन्हें इना माल। और हम भी करते हैं, मेरियां सिर्फ ਧੀਆਂ ही ने ते मेरी जायदाद ते कल नूं बच्चियां दे चाचियां ने कब्जा कर जाना, मैं जिंदगी में ही बेटियों के नाम ना लगा दूं। लगा देते हैं। कुछ वो हैं जो बीवी के नाम लगा जाते हैं, कुछ वो हैं जो छोटी बेटी के नाम लगा जाते हैं और फिर उनकी आपस में सारी जिंदगी की दुश्मनी बनाकर चले जाते हैं। वो सगे बेटे जिनके वालिद ने जायदाद मां के नाम लगाई थी कि मेरे बाद मेरी बीवी को मुश्किल ना हो, वो बेटे दुश्मन हो गए। बेटे मां को कहते हैं माड़ा सा हिस्सा निकाल, मां कहती केड़ा मेरी प्रॉपर्टी होती, नहीं नहीं साढ़े अब्बे दी ही सानू दे। तो बेटे दुश्मन हुए पड़े हैं। और अगर किसी एक बेटी के नाम लगाओ तो बाकी सारी औलाद उसकी दुश्मन है, और अगर बड़ा बेटा कब्जा कर जाए तो छोटे सारे उसके दुश्मन। यही मसला पूछा हज़रत साद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सारी जायदाद अल्लाह के राह में वक्फ कर दूं? आपने फरमाया नहीं। कहने लगा अल्लाह के नबी 2/3? आपने फरमाया नहीं। कहने लगे आधी? आपने फरमाया नहीं। कहने लगे तीसरा हिस्सा? आपने फरमाया अच्छा तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में वक्फ कर दो, वसुलुसु कबीरुन, ये तीसरा हिस्सा भी ज्यादा है। बाकी 2 हिस्से किधर जाएंगे? बीवी को देना है, एक बेटी को देना है, और बाकी चच्चा को, ताए को, उनके बेटों को जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने वारसों को मालदार छोड़ जाओ, ये उससे कहीं बेहतर है कि उनको फकीर बनाकर छोड़ जाओ। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा जो डालते हो अल्लाह उसका भी तुम्हें अजर सवाब देता है। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी जिंदगी में कभी भी किसी एक बच्चे के नाम, किसी मस्जिद के नाम, किसी मदरसे के नाम, किसी यतीम खाने के नाम, किसी रिफाई तंजीम के नाम बिल्कुल भी नहीं करनी। तो माल अल्लाह की नेमत है, इसको अकल के साथ इस्तेमाल करने का हुक्म है। माल कितनी बड़ी नेमत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की इब्तिदा से लेकर अपनी वफात तक मुसलमानों पर खर्च किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ दिन पहले कहते हैं मा लि अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैना, दुनिया के जिस बंदे ने हमारे साथ कोई नेकी को एहसान किया है हमने उसका बदला दे दिया है, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के ऐसे एहसानात हैं कल क़यामत को अल्लाह ही उनका बदला देगा। वमा नफ़अनी मालु अहदिन क़त मा नफ़अनी मालु अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और जितना नफा मुझे और मुसलमानों को, इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया है किसी और के माल ने नहीं दिया। ये खराज तहसीन है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से है कि मेरे अबू बकर ने जो कुर्बानियां दी हैं उनका दुनिया में बदला देना मुमकिन नहीं है। तो कैसे हुआ अबू बकर को ये शर्फ कैसे मिला? माल के साथ। माल खर्च किया, अपनी जान भी कुर्बान की है, अपने बीवी बच्चे भी इस्लाम की खिदमत के लिए लगाए हैं, लेकिन सबसे पहले जब माल की जरूरत थी तो माल अल्लाह की राह में खर्च किया है। अल्लाह से दुआ अल्लाह हमें भी ऐसी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो ये माल जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को हासिल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए हलाल और जायज तरीकों के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माल को ज़ीनत का बायस भी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन वल कनातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हाबि वल फ़िज़्ज़ा वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्स। अल्लाह कहते हैं लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अल्लाह ने उसको बेटे दिए हों, 2-3 बीवियां हों। ओ माशाल्लाह, मुझे भूल ही गया, 2-3 बीवियों से याद आया, युगंडा का एक बंदा है, उसके 102 बच्चे माशाअल्लाह। बीवियां नहीं उसने बताई कितनी है, लेकिन उसने अब कहा जी अब मैं मजीद बच्चे नहीं लेना चाहता। वजह महंगाई बड़ी होगी तो खर्चा कोई नहीं। अगर अल्लाह ने माल की नेमत दी होती तो अभी फैक्ट्री माशाल्लाह चल रही थी।
تو اس نے کہا نہیں جی اب بس ہو گئی ہے کیونکہ اب مال نہیں ہے. اللہ مال دیتا تو یہ یقیناً امت میں اضافے کا باعث بنتا. تو اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ نے مال دیا تو دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کر لینی چاہیے. تو اللہ کے نبی, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نے بہت خوبصورت بنا دیا ہے کہ ان کے پاس بیویاں ہوں, ان کے پاس بچے ہوں, ان کے پاس خزانے ہوں سونے کے اور چاندی کے, ان کے پاس گھوڑوں کی بہترین نسلیں موجود ہوں, ان کے پاس فصلوں کی لین لگی ہو, ان کے پاس پھلدار درخت ہوں. اللہ کہتا ہے یہ جتنے خزانے ہیں یہ دنیا کے ہی خزانے ہیں, آخرت کا خزانہ ان سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے. لیکن بہرحال دنیا میں ٹور ہے. اللہ نے مال دیا, وہ تو میں نے ابھی بتایا کہ کتنا ٹور ہوتا ہے. اور اگر اللہ نے 2 4 5 بیٹے بھی دیے ہوں, بندہ مسجد میں آئے, ایک نو ادھر انگلی لایا ہو, ایک نو ادھر انگلی لایا, 2 اگے بھج رہے ہیں, 2 پیچھے بھج رہے ہیں, چس آتی کہ نہیں ہیں؟ چس آتی ہے کہ نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بچے دیے تھے. کتنے؟ کئی بار بیان کیا. کتنے بچے؟ 2 ہی اچھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 250 بچے دیے تھے. اور ایک دن وہ مسجد میں آئے, جماعت ہو گئی, آندن اوہو جماعت ہی لنگ گئی. اپنے بچوں کو بات مارے, اوے عمر بکر عمر آؤ آؤ بھج کے آؤ جماعت کرانی. مسجد پھر بھر گئی, ماشاءاللہ جماعت کرائی اپنی. تو بچے بھی اللہ کی نعمت ہیں, لیکن مال ان پر خرچ کرنے کے لیے اگر پاس ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال بھی کریں. اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور آپ ٹوٹی ہوئی سائیکل کے اوپر جا رہے ہوں کہ میں یہ سادہ طبیعت بندہ ہوں, کپڑے پرانے پہنے ہو, گندے پھٹے ہوئے, سر کے اوپر میلی کچیلی ٹوپی ہو یا رومال رکھا ہو میلا کچیلا, جی بندہ ویسے سادہ طبیعت ہو, تو ویسے ارب پتی ماشاءاللہ, تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے, شکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر کیسا ہو, بارشوں میں لیک ہو رہا ہے, بچے بیوی تنگ ہیں, اور بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہے, بینک والا بھی ہاتھ جوڑ دیں کسی اور چی بھی کونڈ کھلا لا, ساڑی بس ہو گئی. تو یہ اللہ کے اس نعمت کی ناشکری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, خستہ حال, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پرانے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میرے صحابی اللہ نے کوئی مال نہیں دیا؟ کہتا جی اللہ کے رسول ہر طرح کا مال ہے. ہر طرح کا مطلب کیا ہے؟ سونا بھی موجود ہے, چاندی بھی موجود ہے, اونٹ بھی ہیں, گائیاں بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, خادم بھی ہیں, ہر طرح کا مال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اتاک اللہ مالا فلیرا اثرہ علیک. میرے صحابی اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے تو تیرے جسم پر, تیری شکل و صورت پر بھی نظر تو آنا چاہیے. اتنی سادگی بھی اچھی نہیں ہے. سادگی کیوں اپناتے ہیں؟ او کوئی غریب آ کے کوئی چارہ نے مانگی نہ لائے, کوئی سگا بہن بھائی کو عزیز مشکل وقت میں آ کر کوئی قرضہ ہی نہ مانگ لے, اس لیے سادگی. آ ویل میرے کپڑے ویل ہے, اب میری گڈی ویل, میں تو گڈی حالی بدلنی ہے, میرے کو تو پیسہ ہی کوئی نہیں. تو یہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نعمت اگر ہو تو اظہار بھی ہو, اپنے بہن بھائیوں کی خدمت بھی ہو, ان کی مشکل وقت میں مدد بھی ہو, اور جہاں اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے وہاں خرچ بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم انسان اپنی فطرت پر ہیں. فطرت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بندے کی یہ فطرت میں ہے کہ یہ مال کا سخت لالچی ہے, آنا نہیں دے گا کسی کو. کتنا لالچی ہے؟ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی یاد ہونے ہیں نا, وہ ساڑھے سیاستدان نہیں رج دے, ساڑھے جرنیل نہیں رج دے, ساڑھے فلانا نہیں رج دا, وہ چھڑ دی نہیں. کیوں نہیں چھڑ دے؟ فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں, 2 پہاڑی علاقے بھرے ہوئے ہوں سونے کے ساتھ, اگر خالی سونا بھی کھانا شروع کر دے تو ساری زندگی مک نہیں سکتا. لب تگا سال سن ریٹائرمنٹ نے پھر بھی نہیں لینی, یہ کہے گا اور تیسری بھی ہونی چاہیے.
مرتے مرتے جوڑتا ہی رہے گا، خرچ کرنے والوں کی توفیق بہت کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ اللہ اگر مال کی نعمت دی ہے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم ابن آدم، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، اور دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، حب المال و حب العمر۔ جیسے جیسے بوڑھا ہو مال کی محبت بڑھ جاتی۔ کبھی ایسا بابا دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بابے نے اپنے نواسے سے کچھ پیسے مانگے، حالانکہ بابے کو ضرورت کیا ہے، روٹی شوٹی کھا رہا ہے بابا ٹور سے، حکا پانی مل رہا ہے، لیکن بابا آندہ نواسے کو پیسے دے، اس نے پیسے دیے۔ بابے نے اپنی نیچی والی تہمت سے ایک گتلی نکالی، وہ پرانی کپڑے کی بٹوا، اس کے اوپر گنڈا ریکنیاں، پہلے وہ کھولی، اندر سے پیسوں کی گٹھی نکلی، وہ بھی 2-3 شاپروں کے اندر، اس کے اوپر بھی گنڈا، وہ ساریاں کھولیاں، وہ دے وچ نوے نوٹ رکھ کے انہوں نے گنڈا ماریاں، پھر اس کو گتلی میں ڈالا اور پھر جیب میں ڈال کے بابا آندہ الحمدللہ۔ تو یہ ہے لالچ انسان کا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک حب المال کے پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ، اور دوسرا عمر، بابا لبدا کشتے ہونا کہ میں کدی کدو پھر جوان ہو جاؤں گے۔ بابا کیموں سے رابطے، ڈاکٹروں سے، گوڈے نہیں ٹردے، بابا ہن عمر کا تقاضا نہیں، ہن انہاں بھی ماں بوڑھا کیڑا ہویا، حالی صرف 70 سال ہی تی عمر ہے، حالی میں کیڑا ایڈا بوڑھا نہیں، حالی بابا جی کوئی نہیں، بوڑھے ہوئے تو ہی لو کشتے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انسان لالچی ہو جاتا ہے جب بوڑھا ہو جائے۔ تو پھر مال کیسے کمانا چاہیے؟ مال تو آنا چاہیے جیسے بھی آئے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مال کے آنے کی بھی ایک سبیل اور طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر لوگ تورات اور انجیل پر عمل کرتے اور جو تعلیمات ان کے رب کی طرف سے آئی ہیں ان پر عمل کرتے، اللہ اوپر سے بھی رزق نازل کرتا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رزق اٹھاتا ہے۔ ایسا رزق اللہ عطا کرتا، وادو ہو جاتا، اوپر سے بھی برسات ہوتی رزق کی اور فصلیں بھی اوک اوک کے سامنے آتی، لیکن کب نہیں رزق ملتا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ ایماندار ہو جائیں، سن لو ایماندار کی شرط ہے، مسلمان ہو کے ہیرا پھیری، فراڈ، ڈاکے، چوریاں، اتنے فراڈ کے طریقے ہم نے نکالے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہیں۔ ہم پاکستانی فراڈی قوم میں پتہ نہیں 100 سے بھی اوپر والے نمبر پہ ہیں، ایمانداری ککھ نہیں رہ گئی ہماری۔ لیکن اللہ کی شرط لگاتا اگر بستیوں والے لوگ ایماندار ہو جائیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان سے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن لوگ مومن نہیں ہوتے، لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ کہتا ہے نہیں میری بات مانتے، میرے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کا ڈر اختیار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو پھر ہم ان کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑے گئے ہم بھی۔ کیسے پکڑے گئے؟ ابھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں گندم کی فصل کی کٹائی کو، اور اتنی فصل ہوئی سی، باوجود مہنگا بیج، مہنگی بجلی، مہنگی کھاد، مہنگی سپرے، کسانوں کو نچوڑنے کے باوجود اتنی گندم ہوئی تھی کہ ہماری ضروریات سے وافر تھی، لیکن بے ایمان قوم 3 مہینے کے بعد ان کی گندم ختم ہو گئی ہے، اب باہر کے ملک سے گندم منگوا رہے ہیں۔ کون؟ وہی بے ایمان چور جنہوں نے پہلے گندم ختم کی اور اب مزید گندم منگوائیں گے۔ حد یہ ہے کہ لاکھوں ٹن گندم صوبہ سندھ کے چوہے کھا گئے، ریکارڈ میں لکھا گیا جی چوہوں نے کھا لی۔ ہمارے ایک ماہر معیشت دان ہے، وہ کہتے ہیں جناب جتنا کو شاید ساڑھے پاکستان کے چوہے آدھا نا، اگر کروڑوں چوہے ہوں
اور وہ سارا دن 24 گھنٹے گندم کھائیں تو جتنی گندم غائب ہوئی ہے نا 5 سال چوہے کھاتے رہے تو پھر بھی ختم ہونے والی نہیں. اس کا مطلب ہے چوہے نہیں کھا دی, کن نے کھا دی ہے؟ بے ایمان باگڑ بلیاں نے. یہ باگڑ بلے لاکھوں ٹن گندم کھا گئے. اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو اللہ برکتیں ڈال دیتا. اگر یہ ایماندار ہوتے تو گندم وافر تھی, باہر کے ملکوں میں دی جا سکتی تھی, لیکن بے ایمان قوم کی وجہ سے اللہ نے برکت ہی اٹھا لی. گندم غائب ہو گئی, لاکھوں ٹن گندم غائب ہو گئی اور اب ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں رہی ہے. تو اللہ نے شرط کیا لگائی ہے کہ اگر تم مومن ہو جاؤ, ایماندار, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو اللہ برکت ڈال دے گا. کیسی برکت؟ امام ابو داود جن کی کتاب ہے سنن ابو داود, وہ اس میں لکھتے ہیں میں نے اپنے دور میں, امام صاحب 3 صدی ہجری کے امام ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے دور میں ایسی برکت دیکھی ہے کہ ایک انار اونٹ کے اوپر آدھا ادھر لوڈ کیا ہوا انار دیکھا ہے. اینا بڑا انار دیکھا جی کدی؟ کہتے ہیں 13 بالشت کا کھیرا میں نے دیکھا. اللہ برکت دے تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے, اور بے برکتی ہو جائے تو چوہے ہی کھا جاندے نے لکھاں ٹن. اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے دے. قابل احترام دوستو, بھائی اور بزرگوں, اگر اللہ نے یہ مال دے دیا ہے, آپ تک مال پہنچ گیا ہے, تو پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ انے وا اللہ نے خرچ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا. فرمایا والذین انفقوا اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میرے مومن بندے وہ ہیں جب مال خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ, نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. بخل بھی اچھی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ, اپنے ہاتھ ایسے سکیڑ کے بند نہیں کر لو, جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ اتنا ہاتھ کھلا کرو کہ تنہا یکم کو آئی ہے تو 5 تاریخ نو دار منگتے پھرو. ہے تنہا موگ گئی بھائی, کیسے موگ گئی ہے؟ مہینے کی تنہا تھی, پورے مہینے کا حساب کتاب لگا کے خرچ کرتے, یعنی جی بس پتہ ہی نہیں لگا کدھر اڑ گئی, لیاؤ جی انہوں دار دے دیو. تو اللہ کہتے ہیں مومنوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتے وقت بے اعتدالی کریں, اعتدال کے ساتھ جہاں ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے خرچ کریں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی شان نرالی دیکھیں, وہ فرماتا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن فصل کاٹو, گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, مکئی ہے, گنا ہے, پھل ہے, کوئی چیز بھی آپ اپنی فصل اٹھاتے ہو تو غریبوں کا حق اسی دن دے دو. لیکن ساتھ ہی حکم دیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بھی اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا اس وقت بھی اعتدال کے ساتھ چلو, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رشتہ داروں کو دینا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے, تو ایسی مدد نہیں کہ گھر خالی ہو جائے, گھر والوں کی ضروریات رہ جائیں اور آپ باہر سخاوت ہاتم تائی بن کے آ جائیں, فوٹو سیشن ہو جائے, سیلفیاں ہو جائیں, اخبار پر تصویریں آ جائیں, ٹی وی پر بلے بلے حاجی صاحب نے اخیر کر دیتے آئی تھے, اور کار آؤ تو پتہ لگے جی کار تے آٹا بھی کوئی نہیں ہے گا, بچوں کی فیسیں بھی دینے والی ہیں, بیوی کی اور والدہ کی دعائی کے پیسے بھی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, رشتہ داروں کو بھی دو ان کا حق جتنا بنتا ہے, مسافروں کو بھی دو, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو, لیکن وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اسراف نہیں کرنا, فضول خرچی نہیں کرنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان رب کا سخت ناشکرا ہے. تو اس لیے اگر اللہ نے مال کی نعمت دی ہے, اس کو خرچ کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر حساب کتاب سارے لگا کر خرچ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مال کی نعمت عطا فرما, اور اگر مال دیا ہوا ہے تو اس کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.
کی سوال ہے؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیا اشارہ کر رہے ہیں جی؟ بارش تو نہیں آ گئی؟ بارش آ گئی ہے؟ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. چلیں جی دعا فرما لیں. یہ ایک مختصر سا اعلان ہے کہ آپ کی مسجد میں آج بعد نماز مغرب درس قرآن دینے کے لیے ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب تشریف لائیں گے، اور سیرت النبی کورس مکمل ہو گیا ہے، اس پر سندیں بھی آپ کو دی جائیں گی، تو سب احباب شرکت کریں. اور باقی یہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما. اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال فرما دے. اللہ جن کے رزق میں کمی ہے ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بابرکت وسیع حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما. اللہ ہمیں رحم دل حکمران عطا فرما. اللہ ہمیں ایماندار حکمران عطا فرما. اللہ موجودہ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت